کیا مرزائیوں کے عقیدے میں ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ کیا رافضیوں کے عقیدے میں ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ اور ان کی امامت کو وہ نبوت سے اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتے ہیں؟ تو مرزا رافضیوں پر کیوں نہیں ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگاتا؟ مفتی صاحب، عقیدہ ختم نبوت جو ہے شروع سے لے کر آج تک جو ہے اس عقیدے کو خاص طور پر ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب، قادیانیوں کو ہم کافر کہیں گے یا مرتد کہیں گے؟ کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر آئین پاکستان نے قادیانیوں کو کافر کہا، اور جاوید احمد غامدی ان کو کہتا ہے یہ قانون ہی غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر اسی طرح اس عقیدے کے اوپر باطل قوتوں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے اور گمراہ لوگوں کی طرف سے حملے کیوں کیے جاتے ہیں، اور اس عقیدے کے متعلق یعنی پاکستان میں جو قانون بن چکا ہے کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، یعنی قادیانی وغیرہ جو ہیں، ان کو جو ہے دائرہ اسلام سے بالکل خارج کیا گیا اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس قانون کو ختم کرنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں، تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک۔ جی الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی ایکسپلیشن جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی نئے شخص کو نبی نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو تاج تھا وہ اختتامی طور پر پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ آپ سے پہلے نبوت عطا ہو چکی ہے، ان کا دوبارہ اس دنیا میں آنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کو نبوت پہلے عطا ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت کسی کو عطا نہیں کی جائے گی۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ کے بعد بھی نبوت کا عہدہ جاری ہے اور یہ آگے بھی کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو مل سکتی ہے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات ہے اور یہ کفری عقیدہ ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی شخص کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ آخری آپ پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے بعد کسی کو بھی یہ منصب عطا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، عقیدہ ختم نبوت جو ہے شروع سے لے کر آج تک جو ہے اس عقیدے کو خاص طور پر ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ در حقیقت جب تک مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہیں گے، اس وقت تک ان کے لیے قرآن اور حدیث ہی رہنما اور ان کے لیے گائیڈ کے طور پر کتابیں رہیں گی۔ جی۔ اور جب ختم نبوت کا عقیدہ ختم کر دیا تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے پیشوا کو اپنا نبوت کا عہدہ دے گا، اور پھر وہ اپنی مرضی کا دین، مذہب اور اپنی مرضی کا لوگوں کے اندر عقیدہ رائج کرنا چاہے گا۔ تو منمانی کرنے کے لیے اور مرضی کا دین بنانے کے لیے اس عقیدے کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ مذہب کو تلاش کرتی ہے۔ مذہب کے بغیر رہنا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کے لیے ایک مذہب ہونا ضروری ہے فطرتی طور پر، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب کا نام بھی استعمال کریں اور مذہب بھی ہماری مرضی کا ہو۔ اس کے لیے ان کو اپنا کوئی نیا نبی بنانا اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے جان چھڑانا ان کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، پاکستان کے اندر جو قانون بنا ہوا ہے یہ خاص طور پہ قادیانیوں کے حوالے سے،
کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنا کوئی لٹریچر وغیرہ جو ہے اس کی کوئی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے۔ یہ جس طرح کے 298 اور اسی طرح 295 جو ہے، یہ شکیں بنائی گئی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کی کیوں کوششیں کی جاتی ہیں؟ ہر حکومت کے اندر ہی، یعنی پچھلی حکومتیں جو ہیں ان میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ خاص طور پر یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ اسلام کے نام پر نہیں کر سکتے، یعنی وہ اسلامی شعار کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں کہہ سکتے، اور وہ اپنی سر عام جو ہے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جی اگر ہم عدالت کے باہر کوئی عدالت لگا کر بیٹھ جائیں اور اس کا نام سپریم کورٹ رکھ دیں تو کیا سپریم کورٹ اس کو پسند کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ آپ کی دکان ایک رجسٹرڈ ہو اور ہم اسی نام سے آپ کی دکان کے سامنے دکان کھول لیں تو کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک کارڈ ہے، تو وہ اسلام کا نام لے کر یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان شکوں میں ان کو اس دھوکے اور فراڈ سے روکنے کے لیے یہ شکیں بنائی گئی ہیں۔ اب وہ سیدھے طور پر آخری ان کا ہدف تو یہی ہے کہ ان کے اوپر سے کفر کا فتویٰ ختم کیا جائے، کفر کا فیصلہ ختم کیا جائے، ان کو مسلمان قرار دیا جائے، لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کی اجازت دے دی جائے، ان کو اپنا مذہب جو ہے وہ سر عام اسلام کا نام لے کر پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو وہ پہلی سیڑھی پر قدم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شکیں ختم کر دیں، ان کو بھی عام مسلمانوں کے فرقوں کے برابر فرقے سمجھ لیں اور ان کو بھی اپنی ترویج، اشاعت اور تبلیغ کی اجازت دے دیں اسلام کے نام پر۔ تو ہم انشاءاللہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اقلیت ہے قادیانی جو ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسلام نے اقلیتوں کے بھی کچھ حقوق رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم ان کو حقوق کیوں نہیں دیتے؟ جب ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو خاص طور پہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہی میدان میں ہوتا ہے کہ ان کو نا حقوق دیے جائیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مذہبی طبقہ ان کو اقلیت کے حقوق دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بس باتیں دو ہیں کہ جس طرح کتاب و سنت کے دلائل سے اور پاکستان کے آئین سے ان کو کافر قرار دے دیا گیا، یہ اپنے آپ کو کافر سمجھے، اور پاکستان کے قانون سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ اقلیت ہے، یہ اپنے آپ کو اقلیت مانے تو سپریم کورٹ بھی ان کو اقلیت کے حقوق دے گی اور مسلمان بھی ان کو اقلیت کے حقوق دیں گے۔ ہے؟ یعنی یہ مانتے فرق نہیں۔ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو مسلمان کے حقوق تو نہیں دے سکتے نا۔ اقلیت یہ تسلیم کریں تو کورٹ بھی ان کو حق دے گی اور ہم بھی دیں گے، لیکن بات یہ ہے اقلیت کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، مسیحی، یہودی، جو بھی ان کا نام ہوتا ہے، ان کو اقلیت ہم کہتے ہیں، تو ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہمارا نام استعمال نہیں کریں گے نا، یہ مسلمان کا نام استعمال نہیں کریں گے، احمدی کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قادیانی اپنے قادیانی ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو اور اپنا مذہب قادیانیت یہ تسلیم کریں جو حقیقت میں ہے، تو ان کو یعنی ان کے حقوق اسلام کا ملیں گے۔ نام لینا چھوڑ دیں تو پھر ان اسلام کو کا نام ملے۔ لیں۔ اگر کوئی عیسائی، مسیحی اپنے چرچ کے باہر مسجد کا نام لگا دے اور اذان کہنا شروع کر دے اور اندر عبادت عیسائیت والی، مسیحیت والی شروع کر دے، تو کیا ہم اس کو قبول کر لیں گے؟ ہم تو ان کے اوپر کیس کریں گے نا۔ بھئی تم مسیحی ہو، تم عیسائی ہو، عیسائیت کا چرچ ہوتا ہے، مسجد نہیں ہوتی، تو اسی طرح تمہارا جو ہے مذہب الگ ہے، تم اپنے اسلام کا نام نہیں لے سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، قادیانیوں کو ہم کافر کہیں گے یا مرتد کہیں گے؟ جو تو اسلام کو چھوڑ کر قادیانی بنے گا وہ تو مرتد کہلائے گا، اور جو ان کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کی نسلیں اور آگے چل رہے ہیں، وہ کافر کہلائیں گے۔ اور شروع میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مرتد ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو ملے تھے اسلام سے ادھر پلٹے تھے وہ مرتد ہوئے تھے۔ اب بھی اگر کوئی اسلام سے ان کی طرف جائے گا تو وہ مرتد ہوگا، لیکن جو نسل در نسل چل رہے ہیں ان کو کافر شمار کیا جائے گا۔ اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے
کہ کیا قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہمارے اسکالر جو ہیں وہ یوٹیوب پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قادیانی جو ہیں یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ نہ تو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں جی قادیانی جو ہیں یہ یہودیوں سے یا عیسائیوں سے بہتر ہیں، تو ان کو ان سے ہم بہتر کیٹیگری میں لا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ 100% یہ غلط بات ہے، اور یہ مرزے کے چھوٹے بھائی دوسرے مرزے نے، مرزا ثانی جو انجینئر بھی کہلواتا ہے، یہ بات اس نے کی ہوئی ہے۔ سیدھے لفظوں میں آپ کہیں، در حقیقت یہ ان کی ہی پشت پناہی پر چل رہے ہیں، اور یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ دو مذہب جو ہیں ان کا دفاع مرزا صاحب کا ایجنڈا ہے، ایک رافضیت جو الگ مذہب ہے، اور ایک قادیانیت۔ بلکہ ہمیشہ الحاد کو بھی شامل کر لیں اس وقت۔ الحاد ایک تیسری شکل بن گئی، ایک الگ سے مذہب کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل الحاد کا کوئی مذہب کوئی نہیں ہوتا، عقل پرستی ہوتی۔ تو الحاد کا بھی واقعتاً وہ راجہ قیصر صاحب نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کے خلاف ہو گئے کہ آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ انجینئر صاحب نے ان دو کی خصوصی طور پر، اور الحاد کی بھی ہلکی ہلکی سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے، سیکولرزم وغیرہ کی۔ اصل یہ ان کی بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جیسی کوکو ویسے بچے، یعنی جہو جی مرغی اوہو جے اودے انڈے۔ تو مرزا صاحب کے چونکہ دو بڑے استاد جو ہیں وہ چونکہ قادیانیت کے حق میں ہیں، تو پھر جن سے اس نے سیکھنا ہے تو اس نے بھی اسی طرح کے جملے کہنے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ یہود و نصارہ سے بھی گندے افراد ہیں قادیانی۔ غور کریں، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ جی، کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا، اور منافقوں کو بھی جہنم کی سزا سنائی، لیکن قرآن میں نچلا درجہ اور گہرا درجہ کافروں کے لیے کہا یا منافقوں کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ تو چونکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہودی واضح یہودی ہے، عیسائی واضح عیسائی اور مسیحی ہے، ہندو واضح ہندو ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو منافقوں کی قسم میں آتے ہیں۔ اور پھر ان کا اپنا یہ کہنا کہ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مرزا محمود نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسیح موعود، وہ کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے، علیہ السلام کہ وہ بات ابھی بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہی ہے، کہ آپ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ان مسلمانوں سے اختلاف صرف مسیح علیہ السلام کی وفات یا حیات پر یا چند مسائل پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان مسلمانوں سے اختلاف اللہ تعالیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض تمام مسائل میں ہمارا مسلمانوں سے کیا ہے۔ تو جب مرزا محمود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بڑے غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی ہوئی ہے، تو پھر کہنا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو ان کی خود منافقت ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ اس قرآن کو مانتے ہیں، او بھائی آپ اگر غور کریں تو ان کے نزدیک ایک کتاب ہے تذکرہ، جس کے آغاز میں لکھا ہوا ہے وحی مقدس، یعنی ان کے نزدیک تو مرزے پر وحی آتی تھی، قرآن اترتا تھا۔ یہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ اور اس کی جو وحی مقدس تذکرہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے انا انزلناہ قریبا من قادیان، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قادیان کے پاس۔ ہمارا قرآن مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، غار حرا میں اس کا آغاز ہوا، لیکن ان کے نزدیک قرآن کہاں نازل ہوا؟ قادیان میں، اور ان کا لے کر آنے والا جو فرشتہ تھا اس کا نام ٹچکو تھا۔ تو یہ کون سے قرآن کو مانتے ہیں؟ در حقیقت بات یہ ہے، چونکہ مرزا صاحب خود بھی اس قرآن کی صحیح تفسیر نہیں مانتے، اور مرزا صاحب کے نزدیک وہ لوگ بھی حق پر ہیں جن کے قرآن کی 6000 کے قریب آیتیں نہیں ہیں، جن کا قرآن ایک انوکھا قرآن ہے، یعنی رافضیت۔
اور مرزا صاحب ان کو بھی مسلمان مانتے ہیں جن کا قرآن قادیان میں نازل ہوتا ہے۔ اصل میں مرزے کا ہدف ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے ان دو فرقوں کی نفرت اور ان کی تکفیر کو ختم کیا جائے۔ یعنی یہ ایک طرف تو یہ قادیانی جو ہیں ہمارے سامنے اگر ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہی قرآن پڑھتے ہیں، اور یہی بات دوسرا فرقہ بھی کہتا ہے، روافض جو ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان میں کچھ اور ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ حقیقت میں دیکھیں یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ قرآن کی بات چل رہی ہے تو ان کا قرآن 40 پاروں والا، اور ان کے قرآن کے اندر جو ہے تحریف شدہ ان کا عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن قادیان کے قریب نازل ہوا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی تو جبرائیل علیہ السلام بھول گئے، علی رضی اللہ عنہ پر آنی چاہیے تھی۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ٹچکو لے کر آتا ہے۔ اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ الفضل اخبار کے اندر وہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، ہندوؤں والا عقیدہ، دوبارہ جنم، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر ہیں شان میں، دیکھنے ہو جس نے محمد اکمل شاعر کا نام ہے، جس نے اے اکمل اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اگر کسی نے محمد دیکھنے ہو نا تو غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ یہودی و عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کی تعویلات بھی کر جاتے ہیں۔ اور مرزا کے بھی یہی عقیدہ ہے کہ کہتا ہے، مرزا روحانی خزائن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت من مائنا، تو ہمارے نطفے سے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ان باتوں کے باوجود کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے یہ عقیدے ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ دوبارہ غلام احمد قادیانی کی شکل میں آ گئے، اور قرآن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قادیان میں نازل ہوا، اور اپنے وحی کو بھی وہ قرآن ہی سمجھتا ہو، اس کے باوجود بھی یہ کہنا یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے، کیا یہ خود ایک جملہ کفریہ نہیں ہے؟ یہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مزید ان کو حوصلہ دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا عقیدہ درست ہے، چلیں چند مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ دیکھیں، ختم نبوت کا عقیدہ مرزے کا خراب ہے۔ مرزا خود ختم نبوت کے عقیدے پر درست نہیں ہے۔ یہاں تک بات تو ان کی درست ہے کہ یہ مسلمانوں سے نکل کر جدا ہوئے، لیکن ان کو مسلمانوں کا فرقہ کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں سے جب وہ نکل گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، اب ان کو مسلمانوں کا فرقہ نہیں سمجھا جائے گا، اور وہ خود بھی اس کو مسلمانوں کا فرقہ، اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ مرزا قادیانی خود بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کے جو 72 یا 73 فرقے بننے ہیں ان کے اندر شامل نہیں سمجھتا تھا۔ تو جب وہ خود شامل نہیں سمجھ رہا تو اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست۔ چونکہ مرزا ثانی چھوٹے مرزے کا ہدف ہی یہ ہے کہ ان کو مسلمان شو کیا جائے، اس وجہ سے وہ تو فرقہ سمجھے گا، لیکن بڑا مرزا جو تھا وہ خود اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب ان کو مسلمانوں کا فرقہ کہنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ اپنے ایمان پر دوبارہ نظر ثانی کریں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات ان کی یہ بھی ہے چھوٹے مرزا صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ تو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کافر اسی کو کہا جاتا ہے نا جو کسی مسلمان کو کافر کہے، حدیث بھی آتی ہے کہ وہ کفر اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ شاید اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہوں کہ اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں۔ ہاں، اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کے دو گروپ ہیں، ایک لاہوری گروپ ہے۔ تو لاہوری گروپ مسلمانوں کو کافر نہیں کہتا، تو کیا یہ ان لاہوری گروپ والوں کو جو مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں اور مرزے کو مجدد، مصلح اور اچھا انسان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہو، جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہو، جو اپنے آپ کے اوپر وحی کے نزول کا قائل ہو، اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ کیا مرزے کے نزدیک لاہوری گروپ مسلمان ہے؟
تمام اہل اسلام کا اجماع ہے لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ دونوں ہی کافر ہیں۔ تو مرزے کا یہ کہنا کہ جو ہمیں کافر نہیں کہے گا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، تو کیا صرف اس جملے کی وجہ سے یہ لاہوری گروپ کو مسلمان سمجھے گا؟ لاہوری گروپ کو مسلمان سمجھنا بذات خود کفر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے، اگر وہ شخص واضح کفر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہو، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہو، اپنے اوپر وحی کے نزول کا اقرار کر رہا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا روپ کے اندر دوبارہ آنے کا قائل ہو، اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ورفعنا لک ذکرک میرے بارے میں، انا اعطیناک الکوثر میرے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے بارے میں، حوض کوثر میرے پاس، جس کا یہ عقیدہ ہو اور بس وہ مرزے کو کافر نہ کہے، بس وہ مرزے کو کافر نہ کہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ تو مرزا صاحب اپنے آپ کو دیکھیں، ایک شخص صحابہ کو کافر کہہ دے تو پھر وہ کافر نہیں، مرزے کو کافر کہہ دے تو ہم اس کو کافر کہہ دیں گے۔ کیا بات ہے! یعنی ان کی سوچ یہ ہے کہ میں ایسی پرسنالٹی ہوں، جو مجھے کافر کہے گا میں اسے کافر کہہ دوں گا، مجھے کافر نہ کہے جو مرضی کرتا رہے ہم اس کو کافر ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اچھا، وہ اس کے باوجود مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو تحریک ختم نبوت کی ہمارے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے، یعنی جیلم سے، وہ کسی نے بھی نہیں چلائی ہے۔ سچ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی گندی تحریک ختم نبوت جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو واقعتاً کسی نے نہیں چلائی۔ کسی نے لاہوری کا گروپ کو مسلمان نہیں سمجھا، کسی نے ان کو یہود و نصارہ سے اچھا نہیں سمجھا، اور مرزے کے جو ابو جان ہیں، دو روحانی ابو، ایک جوید احمد غامدی صاحب اور ایک اسحاق جہلوی صاحب، یہ دونوں چونکہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، تو یہ مرزا بھی جس طرح کی ختم نبوت کی تحریک چلا رہا ہے، واقعتاً اس طرح کی تحریک کسی مسلمان نے نہیں چلائی ہوگی۔ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جس طرح ہم ان کی کتابیں کھول کھول کے دکھاتے ہیں، چشتی رسول اللہ کے کلمے یا اسی طرح اشرف علی رسول اللہ کے کلمے، تو یہ بھی تو ختم نبوت پر ہی ڈاکہ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ مولوی کبھی یہ ساری باتیں نہیں ڈسکس کرتے، جبکہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ساری ڈسکس ہوتی ہیں۔ مرزے کی جو ہے ختم نبوت کی صحیح تحریک جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے، صرف قادیانیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے بابوں کے خلاف بھی۔ یہ بات سمجھے، پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا چشتی رسول اللہ، محکم دین رسول اللہ، دوسرے تیسرے جملے، کیا یہ عقیدہ رکھنے والا ان کے نزدیک کافر ہے کہ نہیں؟ مرزے نے آج تک کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے؟ تو پھر تحریک ختم نبوت کیسی ہو گئی؟ جو اگر ان کو ختم نبوت کا ڈاکو سمجھتا ہے، ختم نبوت کے منکر سمجھتا ہے، تو لگائے کفر کا فتویٰ نا۔ صحیح۔ ہم تو کہتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جی، تو لگائے فتویٰ۔ آج تک اس نے ختم نبوت کے منکروں کو کافر نہیں کہا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جملے اور یہ ساری باتیں کفریاں ہیں، ختم نبوت کا انکار ہے، تو لگائے کفر کا فتویٰ۔ ایک طرف کہہ رہا ہے انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھو، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے میں ختم نبوت کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ یہ کیسا ختم نبوت کے خلاف کام ہے کہ اس کو غلط بھی نہیں کہہ رہا، کفر بھی نہیں کہہ رہا، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، اور پھر اس کے کہہ رہا ہے میری تحریک اس سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کیا یہ کلمے والی باتیں صرف چشتی رسول اللہ اور محکم دین رسول اللہ کے اندر ہے؟ کیا مرزائیوں کے عقیدے میں ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ کیا رافضیوں کے عقیدے میں ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ اور ان کی امامت کو وہ نبوت سے اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتے ہیں؟ تو مرزا رافضیوں پر کیوں نہیں ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگاتا؟ مرزا قادیانیوں پر کیوں نہیں کفر کا فتویٰ لگاتا؟ اور مرزا جو ہے ان کے اوپر کیوں نہیں کفر کا فتویٰ لگاتا؟ کفر کا فتویٰ کسی پر نہیں لگانا، بلکہ اپنے استاد اسحاق جہلوی جس نے کہا کہ منصب نبوت ہاں جو ہے، اس سے آگے، بلکہ جو ختم نبوت کے دو ڈاکو حقیقی طور پر جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان کا دفاع اس کے نزدیک ہے۔ جب مرزا سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک اس پورے ورلڈ میں، جی، پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو مرزا نے کیا کہا؟ ہضم ہو جائے گی گل؟ انہوں نے کہا ہاں جی، کہندا پھر جوید احمد غامدی۔ اب دیکھو وہ ختم نبوت کا ڈاکو، حدیث کا انکار کا ڈاکو، اور وہ شخص اسلام کے اور مسلمانوں کے اس قانون کا ڈاکو، کتاب و سنت کے قانون کی وجہ سے، کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر
آئین پاکستان نے قادیانیوں کو کافر کہا، اور جاوید احمد غامدی ان کو کہتا ہے یہ قانون ہی غلط ہے، اور یہ کہتا ہے دنیا کا بدترین ظلم ہوا جو ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ یعنی وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ دنیا کا بدترین ظلم۔ اور پھر دیکھیں کیسی بدتمیزی ہے، کہہ رہا ہے میں ختم نبوت کی تحریک چلا رہا ہوں، اور جو اس کو غلط کہہ رہا ہے یہ اس کا شاگرد بن رہا ہے، اور یہ کہتا ہے میں اہل بیت کا مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کا۔ اس غامدی کے نزدیک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں، اس غامدی کے نزدیک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اہل بیت نہیں، اس غامدی کے نزدیک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں، اس غامدی کے نزدیک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے ہی نہیں۔ جو واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ صرف آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، بیٹی، نواسے، آپ کے داماد اہل بیت نہیں، وہ اس کے نزدیک اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اور جو ختم نبوت کے عقیدے پر کفر جو انکار کرے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یہ اس کو بدترین کیا سمجھتا ہے؟ ظلم سمجھتا ہے۔ تو جس کا ابا ایسا ہے تو پتر بھی تو پھر ایسا ہی ہوگا نا۔ اور دوسرا اسحاق جہلوی جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آج تک نبوت اس امت میں جاری ہے، تو ختم نبوت کا انکار تو کیا، اور مرزے نے صرف اس کو کہہ دیا یہ اتنا بڑا بلینڈر ہے، اگر ساری زندگی بھی اس کو صابن سے دھویا جائے تو یہ صاف نہیں ہو سکتا۔ واضح طور پر کافر کیوں نہیں کہتا؟ واضح طور پر اس کو کفر کیوں نہیں کہتا؟ جب اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، صرف اس کو بلینڈر کہہ کے ختم کر دی بات۔ تو جب ابے دو جن سے تو علم لے رہا ہے اور جن کو تو دنیا کا بڑا عالم سمجھ رہا ہے اور شیخ الاسلام سمجھ رہا ہے، جب ابو ایسے کریں گے تو پتر بھی تو ایسے کرے گا نا۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو بڑے اچھے انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کی وضاحت کی۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہ جس میں ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ ہم نے پیش کیا، اور اسی طرح اس عقیدے کے اوپر جو حملہ آور لوگ ہیں اور پھر اسی طرح جو سہولت کار ہیں قادیانیوں کے یا ان کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں اور اس عقیدے کا وہ حقیقت میں رد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا بڑا ہی علمی طور پر مفتی صاحب نے جواب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔